نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکلا وعد اللہ الحسنى اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہر قسم کی اور لامحدود حمدیں تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں، اور اس کے بعد لامحدود درود و سلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے بشیر اور نذیر اور پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابیت کا دروازہ بھی بند ہے۔ اب انسان جس قدر نیک ہو، تقوی اختیار کر لے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ولی تو بن سکتا ہے، دوست بن سکتا ہے، لیکن کسی بھی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا اور قتال کیا، ان کا درجہ ان سے زیادہ ہے جنہوں نے بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا اور قتال کیا، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تمام ایمان والوں کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھلائی کا وعدہ ہے، جنت کا وعدہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے سرٹیفکیٹ عطا فرمائے، ان کو اولئک حزب اللہ فرمایا، اولئک هم المؤمنون حقا فرمایا۔ میرے محترم بھائیو، ابھی رجب المرجب کا مہینہ گزر رہا ہے۔ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ 22 رجب کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنا کاتب وحی مقرر کیا۔ اگر کسی صحابی کی فضیلت میں کوئی انفرادی طور پر حدیث نہ بھی ہو، لیکن صرف اس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہونا ہی اس کی فضیلت کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے۔ لیکن جس کے لیے زبان نبوت سے، زبان مقدس سے انفرادی طور پر کوئی بات نکلی ہو تو اس کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ، تو معاویہ کو ہدایت عطا فرما، ہدایت دے اور ہدایت یافتہ بنا دے، اور ان کے ذریعہ لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ، معاویہ کو حساب کتاب سکھا دے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے لے کر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی
شام کے گورنر رہے. پھر اس کے بعد جب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تو 6 ماہ کے بعد سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر ان کو کوفہ میں بلایا. وہ مسجد جس میں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کرایا کرتے تھے اور جس ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دیا کرتے تھے، اسی ممبر پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا اور تمام لوگوں کے سامنے خود بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور اپنے چھوٹے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ فرمایا کہ تم بھی بیعت کرو. انہوں نے بھی بیعت کی. پھر اس کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 19 سال 20 سال مسلمانوں کے حکمران رہے. کسی بھی قسم کا اختلاف نہ رہا اور 60 ہجری میں 22 رجب المرجب کو ان کی وفات ہوئی. آج کچھ لوگ اہل سنت کا دعویٰ کرنے کے باوجود کہ ہمارا تعلق اہل سنت سے ہے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں، چاہے وہ اسحاق جہالوی ہو یا مرزا جلمی ہو. حقیقت میں ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تمام علماء امت اس بات پر متفق ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام کا احترام کیا جائے گا، ان سے محبت کی جائے گی. امام احمد اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ اپنی کتب میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام کے اختلافات کو بیان نہیں کیا جائے گا بلکہ ان کے لیے استغفار کی جائے گی. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ صحابہ کرام کی کسی برائی کا ذکر کرے اور کسی بھی صحابی پر طعن کرے یا کوئی عیب ان کی طرف منسوب کرے. جو ایسا کرے گا اس کو سزا دی جائے گی. میرے محترم بھائیوں، آج جہاں اور بھی بہت سارے فتنے ہیں، ان میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا سینے میں بغض ہو اور صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازی کی جائے. اور ایک بات یاد رکھنا، جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے، ان کے بارے میں غلط باتیں کرتا ہے، آخر کار اس کی زبان سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بھی محفوظ نہیں رہتی. تو میرے محترم بھائیوں، ہمیں تمام صحابہ کرام سے محبت کرنی چاہیے. جس چیز کی نسبت بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہوئی، اس کا احترام کرنا، اس سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور کچھ لوگ علم نہ رکھتے ہوئے اہل سنت کے ساتھ تعلق ہونے کے باوجود 22 رجب کو کنڈوں کے نام سے حلوہ پوڑی پکاتے ہیں اور ان کے ذہن میں یہ بات ہے یا یہ بات مشہور کی گئی ہے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی اس دن تاریخ پیدائش ہے یا ان کی وفات ہے. حالانکہ ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے. اس دن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی. تو جو صحابہ کرام کا دشمن ہے، امیر معاویہ کا دشمن ہے، اس وقت اس میں اتنی سکت نہیں تھی، اتنی جرت نہیں تھی، تو وہ رات کے وقت حلوہ پوڑی پکا کر اس بات کی خوشی کیا کرتے تھے. تو اگر کوئی اہل سنت ایسا کام کرتا ہے، اس کو
اللہ سبحانہ و تعالی سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، اور اس بدعت کو، اس رسم کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو تمام صحابہ کرام کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ یہ بات یاد رکھنا کہ اس وقت جہاں اور زیادہ فتنے ہیں، ایک سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ لوگوں کو صحابہ کرام کے بارے میں ایسی بدگمانی پیدا کی جائے کہ ان کے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت نہ رہے۔ وہ کون سا دین ہے جس کے راوی صحابہ کرام نہ ہوں؟ وہ کون سا دین ہے کہ جس کو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر امت تک نہ پہنچایا ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھیں اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔